کہ انسان کم از کم اس بات کا قائل ہو جائے کہ بھائی میں ہر مسئلے پہ حرف آخر نہیں ہوں. حرف آخر اور جس کی رائے اتھارٹی معتبر حجت ہے وہ ہے جو اس مسئلے کا اسپیشلسٹ ہو. یہ ہمیں بہت بڑی غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم ہر مسئلے میں خود کو اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں. اگر یہی بات ہوتی تو آرتھوپیڈک وارڈ علیحدہ نہ ہوتا اور MBBS کے معاملے علیحدہ نہ ہوتے اور دانتوں کا ڈاکٹر علیحدہ نہ ہوتا اور آئی اسپیشلسٹ علیحدہ نہ ہوتا اور ENT علیحدہ نہ ہوتا. بھائی ہر معاملے میں ہر اسپیشلسٹ ہے. اب دانتوں کی سیٹنگ کرنے والا نیرو سرجن بن جائے, وہ کہ میں آپ کے دماغ کی اور آپ کی جو ہے نا جسے ہم مورے کہتے ہیں ڈسک, یہ اس کی سیٹنگ میں کر کے دوں گا, تو ایسا نہیں ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے. اسی چوتھی چیز کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے کہوں دین کا مسئلہ بھی ایسے ہے. ہمارے کالج یونیورسٹی میں, جیسے آپ یونیورسٹیز کے ماحول میں, اس ماحول میں پنپنے والا بندہ, پڑھنے والا بندہ, رہنے والا بندہ, اس ماحول سے ریلیٹڈ شخص, اس کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہوتا. جس کے منہ پہ داڑھی, جس کے سر پہ پگڑی, وہ اسے عالم سمجھ کے بات مان لیتا ہے. بھائی اگر آپ اپنی جان کے لیے پینٹ شرٹ اور ٹائی کو دیکھ کر ڈاکٹر اگلے کو نہیں سمجھتے, اس کے کوالیفائڈ ہونے کو چیک کرتے ہیں, پھر اپنی جان کی دوائی لیتے ہیں, تو اپنے ایمان کی دوائی لینے کے لیے بھی آپ کو اتھینٹک عالم کے پاس جانا چاہیے. اسی پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک شخص نے ہماری کنٹری کا وزٹ کیا, اپنے ملک میں گیا, تو انہیں کو سنا پاکستان کو کیسا پایا. اس نے کہا پاکستان میں ہر بندہ دین کا مفتی ہے اور ہر بندہ میڈیکل کا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کیا بات ہے, واہ بھائی واہ, اتنی ایجوکیشن ہے وہاں, خواندگی کی شرح تو بہت زیادہ ہے, ہر بندہ. اس نے کہا جس سے ملا ہوں وہ دین میں مفتی ہے اور میڈیکل میں وہ اسپیشلسٹ ہے, MBBS بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا اس کی کوئی ایکسپلینیشن, کوئی وضاحت, کوئی تھوڑی بتاؤ, ہمارے اوپر تو بڑا روپ آ گیا یار, پاکستان میں واہ واہ. اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں. جی بتائیں. انہوں نے کہا جب میں کسی بندے سے دین کے مسئلے میں بات کرتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے, وہ حافظ ہے, وہ قرآن کا قاری ہے, وہ محدث ہے, مفسر ہے, مفتی ہے, اس نے کوئی کورس کیا اور وہ علم دین کے بارے میں بالکل وہ پاورفل اپنے پاس پروف رکھتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ٹھک مجھے کہے گا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, پتہ تو اسے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا معنی ہے ہر بندہ مفتی ہے. میں نے اگر اسے کہہ دیا کہ بھائی میں ایک بازو دھونا بھول گیا تھا وضو میں, نماز میں مجھے خیال ہے, تو اس نے کہا شاباش جاؤ دوبارہ وضو کر. اسے نہیں پتا کہ عالم سے پوچھ لوں کہ صرف یہی جگہ دوبارہ دھو لینی تھی, نماز ہو جاتی. اس نے دوبارہ مجھے کہلا دی. اور اسی طرح ہر بندہ میڈیکل میں بالکل MBBS بنا ہوا ہے. وہ کیا کہتے, میں نے کسی بندے سے کہا بھائی میرے سر میں درد ہے, اس پین کا کوئی علاج تو کرو. انہوں نے کہا ڈسپرین کی گولی کھا لے. حالانکہ جس کے سر میں درد ہو, ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں وہ کڈنی پیشنٹ ہو, گردے کا مریض ہو, تو اس کے لیے ڈسپرین نہیں ہے, اس کے لیے میرے پیراسیٹامول اور یہ پانسٹان کی گولی ہے. ڈسپرین اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ کے درجے میں. اس کو کوئی نہیں پتہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں, اس کو کوئی نہیں پتہ کہ اس نے کھانی ہے نہیں, کہ فلاں چیز کھا لے. تو ہر بندہ میڈیکل میں خود ڈاکٹر ہے. اب آپ نے سمجھے کہ اس نے ہماری کیا عزت کی, وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. ہم یوں نہ بنے بھائی, ہم دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی اسپیشلسٹ ڈھونڈیں. اگر جان کے بارے میں آپ جا رہے ہوں, آپ انگریزی کے ماہر ہیں, تو ٹیبلٹ فار دا کڈنی, اور یہ برین کے لیے, اور یہ ہارٹ کے لیے, اور یہ جو ہے نا اس کے لیے معدے کے لیے, یہ اس طرح کی گولیاں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں, آپ مریضوں کو دیتے چلے جائیں گے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں, ایکسپائر ہو سکتی ہے, وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں اس کے لیے وہ مفید ہے یا مضر ہے, یا پورا معاملہ پوری لین دین اس کا دیکھیں گے. اچھا اس کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ یہ جو دوائی ہے یہ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ تو نہیں ہے کہ باپ کا سگا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے سگے بیٹے کے ساتھ سگے باپ کا خون بلڈ وہ اس کے ساتھ میچ نہ کرے گروپ. تو ہر بندے کو تو نہیں پتہ, وہ کہے گا یہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے, خون لگا دو. تو ہم ایسا دماغ نہیں رکھتے. کیوں؟ ہم اپنی جان کی فکر کرتے ہیں. اے کاش ہم اپنے ایمان کی بھی ایسی فکر کرتے. آج یوٹیوب پر جاتے ہوئے کسی ایک کو سن لیا, واہ 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 بڑے اچھے دلائل دے رہے ہیں, تو بھائی بڑے اچھے دلائل میں دے رہا ہوں یا وہ دے رہا ہے, اس کی ڈیسیجن آپ نے نہیں, کسی اسپیشلسٹ نے کرنا ہے, کسی ماہر نے کرنا ہے. دین یوں نہیں ہے کہ جس نے بتا
اچھا ایک شخص مجھ سے ایک بار ملا, مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے اور اس کے بعد ایک اسکالر کی میں نے گفتگو سنی ہے, تو مجھے پتہ چلا کہ تم جو مولوی صاحب ہو نا جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا بھائی اگر آپ پروف کر دیں تو میں اللہ کے دربار میں معافی مانگوں گا, آپ سے معافی مانگوں گا, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ میری یہ ہیلپ کر دیں, مدد کر دیں, مجھے سمجھا دیں, میں چھوڑ دوں گا. اس میں کون سے ضد اور اناد کی بات ہے؟ وہ بتا مسئلہ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. کہتے آپ نے کہا ہے مسجد نبوی میں گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, تو آپ نے دلیل دی کہ دیکھو ہمارے امام صاحب کا نام مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی ہم نے کہا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے. اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. روضہ رسول کی طرف منہ کریں, پیٹھ آپ کے جس چھتریوں کی طرف ہوگی اس کے اوپر امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہو, نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نے کہا ہے, اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی بات سنی ہے, وہ کہہ رہے تھے یہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا ہے. کیوں؟ اس نے صرف اپنا الو سیدھا کیا. میں نے کہا الو کہاں اور سیدھا کہاں اور ٹیڑھا کہاں, بتا بات کیا ہے. کہتے ہیں اس نے کہا وہاں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اگر امام حنیفہ کا نام لکھا جائے وہ حق ہے تو 12 اماموں کا مذہب بھی حق ہے, وہ بھی مانو. تو وہ تو تم دیوبندی نہیں بتاتے, تم حنفی نہیں بتاتے, تم مولوی نہیں بتاتے, کیا مسئلہ تم میں؟ میں نے کہا بس یہی ہے, تیر چل گیا, بس یہی دلیل تھی. جی ہاں. میں نے کہا اب سنو آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ ذرا اپنی پروفائل میرے سامنے پیش کریں, کوئی سی وی مجھے بھی دکھائیں آپ کیا ہے. کہتے ہیں ماشاء اللہ میں نے ماسٹر کیا ہے. کس میں, کس چیز میں؟ ماشاء اللہ میں نے ایم اے کی ہے انگلش میں, گولڈ میڈل لیا. تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اے پہلے کیوں ہے اور بی بعد میں کیوں ہے اور سی تیسرے نمبر پہ کیوں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے اور پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے, وہ پٹ کیوں نہیں ہے اور یہ بٹ کیوں نہیں ہے, مجھے یہ بتا دو. تو مجھے دین کے مسئلے سکھائے گا؟ تو مفتی ہے, تو عالم ہے, تیری اتنی اتھارٹی ہے کہ تو حق اور سچ کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا, اتنا تو سمجھ آتا بھی ہے. میں نے کہا پھر ریڑھی والا بیٹھ کے تجھ سے پوچھے کہ بی یو ٹی اور پی یو ٹی کے اسپیل ایک جیسے ہیں, اسے پٹ پڑھتے ہو اسے بٹ پڑھتے ہو کیوں, یا اسے بٹ پڑھو یا اسے پٹ پڑھو, پڑھو گے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا ریڑھی والا کہے تم مان لو گے؟ ریڑھی والا کہے واہ یہ دس از مائی ریسرچ, مجھے مانو, میں ایک اسکالر ہوں, مان لو گے؟ کہتے نہیں میں اسے سمجھاؤں گا, تو اس مسئلے کا ماہر نہیں ہے, تو پیاز کا بھاؤ بتا, لہسن کا بتا, ٹماٹر کا بتا. تو میں نے کہا تو بھی اپنی انگریزی ہمیں بتا, بھئی یہ 44 ساؤنڈز ہوتے ہیں اور یہ اس طرح ہوتے ہیں اور ہم نے انگریزوں سے ایسے سنا ہے تو لہٰذا ایسے چلے گا, جس کو مولوی کہتے ہیں اپنی زبان میں سماعی الفاظ ہیں. تو یوں ہوگا, تو یوں ہمیں یہ سمجھا. تجھے کس نے کہا تو میرا اور اس کا فیصلہ کر کے سچا کون ہے جھوٹا کو. جب اچھا بھلا میں نے اس کی پہلے ہسٹری کی نا, جب اس کو میں نے جھاڑ پلا لی نا, تو پھر اسے میں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا بھی ہوں, آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ تیرے دل میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں ہے, اس لیے تو نے فوراً کسی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا. جس بندے نے کہا کہ مفتی صاحب جھوٹ بولتے ہیں, وہاں 12 اماموں کے نام بھی ہیں, ان کا مذہب بھی حق ہے, صرف امام حنیفہ کا نہیں ہے, اس نے 2 دجل کی ہیں, 2 غلطیاں کی ہیں, 2 دھوکے دیے ہیں تجھے. مثلا نمبر 1, اس نے پہلے نمبر پہ یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ 12 اماموں کو نہیں مانتے, اس نے آپ کو یہ دماغ دیا کہ یہ حنفی 12 امام کو نہیں مانتے. نمبر 2, اس نے تجھے یہ مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ 12 اماموں کا مذہب کچھ اور ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ہے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. کہتے اچھا. میں نے کہا اب سنو, اب آپ بھی توجہ کرو. 12 ائمہ جو مشہور ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کی, حضرت امام حسین کی اولاد سے اکثریت ہے ان کی, ان 12 اماموں کے نام میں نے اسے سنا دیا. میں نے کہا اگر میں نہ مانتا تو مجھے ان کے نام یاد ہوتے. حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام مہدی. یہ 12 اماموں کے نام ہیں. کہتے ہاں. تو میں نے کہا مجھے کیوں یاد ہے؟ اس کا معنی میں ان کا قدردان ہوں, ان کے پاؤں کی جوتی کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھتا ہوں اور جوتی کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں, تبھی مجھے یاد ہے. نمبر 2, میں تو انہیں مانتا ہوں, لیکن جو تجھے اس نے دھوکہ دے کر کہا کہ 12 اماموں کا نام ہے, ان کے مذہب کو مانو, اس بے ایمان سے پوچھ جو تجھے کہہ رہا ہے کیا 12 اماموں کا مذہب اللہ, اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت سے جدا تھا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ تو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, تو امام حنیفہ نے جو صحابہ سے پڑھا ہے, کیا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام آپس میں لڑتے رہتے تھے, وہ اور مذہب دیتے تھے اور 12 ائمہ اور دیتے تھے؟ کہتے نہیں بات تو ایک تھی.
تو میں نے کہا جب قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے، نبی پاک ہمارے ایک ہے، دین ایک ہے، صحابہ اور اہل بیت کی ترتیبات ایک ہے، تو تجھے اس نے کیا دماغ دیا کہ ہم لوگ اچھا پھر اسے سمجھ آئے. تو میں نے کہا بھائی پوری بات مان لے، ہم ان کے بھی قائل ہیں، ان کے بھی قائل ہیں. تو میری بات کا مطلب کہ دین میں دھوکہ کب آیا؟ جب ہم اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے. تو یہاں بھی میرے بھائیو، آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ موچی کے پاس نہیں گئے. کیوں؟ موچی کے پاس اب تب جاتے جب آپ جوتی سینے کا فن سیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے پڑھنی ہے بیالوجی، آپ نے پڑھنی ہے کیمسٹری، آپ نے پڑھنی ہے فزکس، آپ نے پڑھنی ہے میتھ، آپ نے پڑھنا ہے ڈبل میتھ اسٹیٹ، آپ نے پڑھنا ہے پاک اسٹڈی، آپ نے پڑھنا ہے یہ سارے معاملات. تو پھر آپ ان کے ماہر کے پاس آئے ہیں نا. یہ ایس ایس ہے. کیوں کہتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے؟ ہر بندہ ایس ایس بن جاتا ہے نا. تو فرق ہوتا ہے. یہ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں اور یہ فزکس کے ہیں، ہم دونوں کو ایک نہیں کہتے. تو کوئی وجہ ہے؟ تو یہاں بھی دین کے مسئلے میں بھی اتھینٹک علماء کے پاس جایا کر. ہر آتے جاتے بندہ جو دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دے، خدا کے لیے اس کو اپنے دماغ میں نہ بٹھایا کرے. بس میرے یہاں آنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ دین کے مسئلے کے بارے میں آپ اس طرح راہ چلتے ہوئے اعتماد نہ